آج ہم آپ کو میٹرک کلاس کا 21واں سبق پڑھائیں گے جو کہ نظم ہے میر انیس صاحب کی گرمی کی شدت۔ میر انیس صاحب کا ذرا تعارف لے لیجئے پہلے۔ میر انیس صاحب 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1874 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ میر ببر علی نام، انیس تخلص، فیض آباد ہندوستان کے سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے ہیں۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ انتقال کی خبر سنتے ہی لوگوں کا ہجوم ان کے گھر امڑ آیا۔ ان کی تدفین گھر ہی میں ہوئی۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نوحے اور مرثیہ شاعری کی ایک اقسام میں سے ہے جس کے اندر آپ درد غم بیان کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو آپ کا واقعہ کربلا ہے اس کے اوپر جتنی آپ کی شاعری کی گئی ہے، غمناک، دردناک، الم انگیز واقعات، وہ آپ کے مرثیے میں آتے ہیں۔ حاصلات تعلم، یہ نظم پڑھ کر تشبیہ کی تعریف بیان کر سکیں گے اور نشاندہی کر سکیں گے، مسدس کے بارے میں جان سکیں گے، مرثیے کے بارے میں جان سکیں گے۔ یہ مسدس، مرثیہ، اس سب کی آپ کو آخر میں تعریف ہم بتائیں گے، گرامر جب اس کی پڑھیں گے ابھی ہم۔ ویسے مسدس کا آپ تعارف لے لیجئے مجھ سے، ویسے ہی تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ مسدس شاعری کی وہ قسم جس میں ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، مسدس کہتے ہیں۔ نظم لکھنے کی وہ صورت جس میں ہر ایک بات 6 مصروں میں پوری ہو رہی ہے، اسے مسدس کہتے ہیں۔ جیسے اس میں آپ دیکھیں ہر بند 6 مصروں کا ہے۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر الکما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ یہ فرات سے آپ کے وہی نہر فرات، واقعہ کربلا جس نہر کے اوپر ہوا تھا، وہاں جو نہر تھی اسے فرات، اس کا نام تھا نہر فرات۔ آبیں رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے 7 پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیت سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مسلے چہرہ مدکوک زرد تھے،
शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुंह निकालते थे सब्जाजार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी जमी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरिब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। माखूज अस कुलियात अनीस। कुलियात का मकसद क्या है? मीर अनीस साहब के बहुत सारे कलाम, उनको एक जगह जमा कर दिया गया है, उसको बोलते हैं कुलियात अनीस। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो तब, एक एक बंद पूरा पढ़ दे रहा हूँ, 6 मिसरों का जो है, उसके बाद इसकी तशरीह कर लेते हैं। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब व तब, ताब वैसे कहते हैं हरारत को और तब कहते हैं तपिश को। काला था रंग धूप से दिन का मिसाले शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब। खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब। हबाब, ये जो बारिश में पानी के बुलबुले नहीं बनते हैं, इसको बोलते हैं हबाब। उड़ती थी खाक, खुश्क था चश्मा हयात का, खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। दरअसल इसमें गर्मी की शिद्दत को बयान किया जा रहा है, और इतनी शिद्दत बयान की जा रही है कि इंसान जो कि चलते ही पानी पर है, उनकी तो क्या मिसाल है। जो नहर अलकमा है, नहर है जो पानी बह रहा है, उसके भी लब खुश्क हो रहे हैं, वो भी सूख रही है। खोला हुआ था धूप से पानी फुरात का। इतनी शदीद गर्मी थी कि जो नहरें हैं उनका पानी भी उस गर्मी से खोल रहा है। दरअसल शायर थोड़े से मुबालगा राय से काम लेते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और वहीं चीज़ों की हमें शिद्दत वाज़े होती है। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया है कि शिद्दत बयान की है गर्मी की। वरना आपको पता है नहर का पानी खोलता नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा लग रहा है यानी कि बिल्कुल गर्म, आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हुआ है। हबाबों के खेमे भी तपे हुए थे। हबाब पानी के जो बुलबुले हैं, आप जब वो बुलबुला बनता है तो वो क्या होता है, अंदर से खाली और ऊपर से खेमा नुमा बन जाता है। और पानी का बन रहा है तो उसे ठंडा होना चाहिए, वो भी क्या हुआ है, तप रहे हैं। खेमे जो थे हबाबों के तपते थे सबके सब। आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर। मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अरक में तर, खसखाना मिजा से निकलती न थी नजर। गर आंख से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख आबले पाए निगाह में। आबे रवां से मुंह ना उठाते थे जानवर, जानवर जो है पानी पिए जा रहे हैं और प्यास नहीं बुझ रही। इतनी शदीद गर्मी है, शिद्दत की धूप पड़ रही है। जंगल में छुपते फिरते थे तायर, परिंदे इधर उधर छुप रहे हैं सायों में, जंगल के अंदर भी साया ढूंढ रहे हैं। जबकि जंगल में तो पहले ही तपिश कम होती है, पौधे हैं, दरख्त हैं, वहां पर परिंदे भी, जंगल है उसके बाद भी छुप रहे हैं, वहां पर भी इतनी गर्मी है, तो आम जगह पर क्या हाल होगा। मर्दुम थे 7 पर्दों के अंदर अरक में तर, और इंसान जो थे वो जो छतों के नीचे भी बैठे हुए थे, 7 पर्दों में धूप से बचने के लिए बैठे हुए हैं। लू चल रही है, लू में हम लोग चारों तरफ से पर्दे बंद कर देते हैं ना, कि गर्म धूप, गर्म हवा अंदर आएगी तो कमरों को भी क्या करेगी, गर्म। तो लू में आप क्या करते हो, पैक कर देते हो। उसके बावजूद वो बोल रहे हैं 7 लू की शिद्दत इतनी है कि एक तरफ क्या आपने 7 पर्दों में पैक किया हुआ है, उसके बावजूद भी अरक में तर पसीने से शराबोर हो रहे हैं। खसखाना मिजाज से निकलती न थी नजर, यानी कि धूप इतनी शदीद थी। खसखाना आप कहते हो वो घास सूखी हुई जिसे आप पानी डालकर तर करते हो हवा के लिए, यहाँ पर पलकों को बोला गया है। खसखाना मिजाज से, मिजाज
کہتے ہیں پلک کو خسخانہ مزاج سے نکل، یعنی آپ نظر اٹھا کر دھوپ کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنی چلچلاتی ہوئی اور چپتی ہوئی دھوپ تھی آنکھوں میں۔ اگر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں اگر پڑ جائے، صرف دیکھ لیں، پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں، تو آنکھوں میں بھی چھالے پڑ جائیں اس سے، اتنی شدید گرمی ہے کہ صرف کبھی ہم دیکھتے ہیں نا تیز دھوپ کی طرف تو آنکھیں ایک دم چوندیا جاتی ہیں، اور آپ میچ لیتے ہو، بولتے بہت شدید دھوپ ہے، اس کی طرف دیکھا نہیں جا رہا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں اپنے ایکسٹریم پوائنٹ اوپر لے جا کر، انتہا کے اوپر۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، درختوں کے اوپر نہ پتے ہیں نہ پھل ہیں، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ چنار دراصل آپ کہتے ہو ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے انسانی ہاتھ کی طرح ہوتے ہیں، اس میں پھل وغیرہ کوئی نہیں لگتا، اونچے اونچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ یہاں بھی شدت اتنی بیان کی ہے، کھجور کا درخت تو چاہتا ہے کہ اس کے اوپر دھوپ پڑے، کھجور کا درخت چاہتا ہے، بولے اس نے کب بتایا بھائی؟ کھجور پکتی، ویری گڈ، کھجور پکتی ہی جب اس پہ گرمی پڑتی ہے، صحیح، جتنی گرمی اچھی ہوگی کھجور اتنی ہی اچھی پڑے گی۔ لیکن یہاں پر جو کھجور کے درخت ہیں وہ بھی اس دھوپ سے گھبرا گئے ہیں۔ دھوپ کا یہ عالم ہے کہ جو درخت چاہتے ہیں کہ دھوپ پڑے وہ بھی دھوپ سے گھبرا رہے ہیں۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، نہ کہیں پر سبزہ نظر آ رہا تھا نہ پھول نظر آ رہا تھا، سب سوکھا پڑا ہوا تھا۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے۔ زیست آپ کہتے ہو زندگی کو، یہاں جو سرد استعمال ہوا ہے یہ ٹھنڈک کے لیے نہیں ہوا ہے، بیزاری کے لیے ہوا ہے، بیزاری۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ مدکوک تپے دق کا جو مریض ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ پتے پیلے پڑ گئے ہیں اور ہر انسان زندگی سے بیزار ہے گرمی کی وجہ سے۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمیں گرمی میں، کبھی جب بہت شدید گرمی لگ رہی ہو، پسینے بہ رہے ہوں، تو ایک دوسرے سے بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی قریب بھی آ کے بیٹھ جائے پیچھے ہٹو، گرمی لگ رہی ہے، وہ بس یا اللہ کیا کریں کیا نہ کریں، پریشانی کا عالم، اتنی گرمی کچھ سمجھ نہیں آتا۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سر تھے، زندگی سے لوگ بیزار ہوئے ہیں۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، جہاں شیر جو بیٹھتا ہے اس جگہ کو بولتے ہیں شیر کی کچھار، وہ حصہ۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، ہرن بھی ہری بھری جگہ سے نہیں اٹھ رہے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، اور یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ بھی دھندلایا ہوا ہے، غبار اتنا پھیلا ہوا ہے، ہوا میں نمی غائب ہو گئی ہے، لو چل رہی ہے۔ آگے کیا ہے؟ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، زمین کی جو تپش نکل رہی ہے نا اتنی شدید ہے کہ آسمان کے اوپر بھی وہ تپش پہنچ رہی ہے۔ گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے، زمین ایسے پھک رہی ہے جیسے انسانی جسم بخار میں تپتا ہے، اور اس کی حدت آس پاس والوں کو محسوس ہوتی ہے اگر ہاتھ لگاؤ آپ، ایسے یہ حدت کہاں آسمان تک پر محسوس کی جا رہی ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، اور جو زمین کی مخلوق ہے وہ اس گرمی سے مضطرب، پریشان، بے چین ہوا تھا۔ بھنجاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر، مکئی آپ بھونتے ہو، دال بھونتے ہو گرمی میں آگ کے اوپر، گرمی کی شدت اتنی بیان کی گئی ہے کہ اگر صرف زمین پر وہ گر جائے تو وہ بھی بھن جا رہا تھا۔ یہ تھے میر انیس۔ کسی بچے کے پاس کوئی سوال، اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ مدکوک آپ کا
پتے بھی مسئلے چہرہ ہے مدکوک زرد ہے. مدکوک تپے دق کا مریض ایک بیمار کا چہرہ جیسے ہوتا ہے نا اس کی طرح پتے بھی مرجھائے ہوئے ہیں, زرد ہوئے ہوئے ہیں, پیلے ہوئے ہیں. اور کچھ ٹھیک ہے. اس نہر کا نام